السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الحمدللہ جی، تو آج ہم اس میں دیکھتے ہیں غریب الکلمات، بہت امپورٹنٹ ہیں، ذرا سے غور کیجئے گا تھوڑا سا. دیکھیں جی، اس میں کچھ ورڈز آئے ہیں، جیسے جبال، جبل کی جمع ہے، پہاڑوں کو کہتے ہیں. طیر، پرندوں کو کہتے ہیں. النا، لام نون نون مادہ ہے، باب افعال سے، اس کا مطلب ہوتا ہے نرم کرنا. الحدید، لوہے کو کہتے ہیں. سابغات، سابغتن کس کو کہتے ہیں؟ یہ دیکھیے جی، یہ جو زرہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سابغتن، اور وہ بھی اچھی طرح ڈھلی ہوئی، پوری مکمل بنی ہوئی. زرہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں. یہ تھوڑا سا میں زوم کرتا ہوں، یہ ہے جی سابغتن، یہ جو پورا آپ کو پورا لباس نظر آ رہا ہے اسے کہتے ہیں سابغتن. اور پھر آگے آیا وقدر فی السرد. سرد لفظ جو ہے یہ آپ نوٹ کر رہے ہیں، یہ جو زوم کیا ہوا ہے، یہ کڑیاں بنی ہوئی ہیں نا، یہ چین کی طرح، اور ان کڑیوں کو بیسیکلی کیلوں کے ساتھ جو ہے وہ آپس میں جوڑا جاتا تھا. تو اس جوڑ جوڑائی کے والے عمل کو، یہ جو ایک جال جیسا بنا جاتا ہے لوہے کا اور اس کو آپس میں کنیکٹ کیا جاتا تھا، اس کو سرد کہتے ہیں. اس کے بعد مزید جو لفظ آ رہا ہے وہ ہے ریح، ہوا کو کہتے ہیں غدوہا. غدو غداتن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے صبح صبح کوئی کام کرنا، یعنی صبح کچھ کرنا. تو غدوہا شہر ورواحها شہر، روحن کی جمع ہے. یہ ہوتا ہے زوال کے بعد سے لے کے رات تک کا جو بھی وقت ہے وہ سب روحن میں آ جاتا ہے. اصلنا لہو عین القطر، اس کا مطلب ہوتا ہے بہا دینا. سین لام یا مادہ ہے. اس کے بعد مزید جن، آپ کو معلوم ہے جن تو جن ہی ہیں. اس کے بعد فرمایا محاریب. محاریب کیا ہوتا ہے؟ محاریب محرابن کی جمع ہے، محاریب. اچھا، اب ہم محراب کو جانتے ہیں کہ جی محراب کیا ہوتا ہے. محراب مسجد کا جہاں پہ جو امام کھڑا ہوتا ہے وہ محراب ہے. یہ محراب، یہ والی بات اب کی جدید عربک کی ہے. جب سے محراب، پہلے محراب نہیں ہوا کرتے تھے. مسجد نبی میں کوئی محراب نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حتیٰ کہ صحابہ کے دور میں بھی. محراب بعد میں بنایا گیا، اور اصل میں محراب مختلف میننگ میں عربی زبان میں استعمال ہوتا رہا ہے. نماز پڑھنے کی جگہ کو بھی محراب کہا جاتا ہے. یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کے گھر کا محراب کیا ہے تو آپ دکھائیں گے یہ میرا محراب ہے. محراب سے مراد جہاں آپ نماز پڑھتی ہیں. عربی زبان میں محراب ایک اور میننگ میں استعمال ہوتا ہے، قلعوں کے مطلب میں، یعنی قلعہ بنانا ایسا جس کے اندر خود کو محفوظ رکھا جا سکے، اسے بھی محراب کہا جا سکتا. بڑی عمارتوں کو محراب کہا جاتا تھا، جو بڑی یعنی شاندار نظر آئیں اور پتہ چلتے اس کی وجاہت ہو، اس کو محراب کہا جاتا تھا. تماثیل، تمثال کی جمع ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے، اب اس کا آپ کو اردو ترجمہ میں ملتا ہے تصویریں. ایکچولی میں یہ تصویریں تو ہیں
لیکن یہ تماثیل یعنی سور کیوں نہیں ہے, تماثیل کیوں ہے, یہ سمجھ لیجئے. بیسیکلی اس سے مراد ہے کہ آپ کسی سینری پر کھڑے ہوں, آپ کاغان ناران چلے جائیں اور ناران میں کھڑے ہو گئے, آپ دریا سامنے بہ رہا ہے اور اس کی آپ بالکل اس کی ڈرائنگ اتار رہے ہیں پیپر کے اوپر, یا سامنے ایک بلڈنگ ہے اور آپ اسی کو بالکل ڈرا کر رہے ہیں اپنے پیپر پر, تو یہ ہوتا ہے تماثیل, تمثال. یعنی آپ کے سامنے مثال موجود ہے, اس کی پکچر اتار لینا, اس کو باقاعدہ بنانا, بالکل ویسی ہی بنا دینا, تو اسے کہتے ہیں تمثال. تو تماثیل. وہ جفان کل جواب, جفان کسے کہتے ہیں, یہ ہوتا ہے جفان. جفنتن کی جمع ہے یا جفن کی جمع ہے, بڑا کھانے کا برتن. یعنی ابھی تو اب پتہ نہیں ہمارے ذہن میں بڑا آ بھی نہیں سکتا, کیونکہ ہمارے اب تو بڑے بھی بہت چھوٹے ہو گئے ہیں, تو بڑے سے مراد بہت بڑا کھانے کا برتن. اچھا, پھر اس کے بعد آیا ہے کیسا کھانے کا برتن, جفان کل جواب. یہ جواب ایکچولی جابیتن کی جمع ہے. جابیتن کس کو کہتے ہیں, یہ جتنے بھی واٹر پولز ہوتے ہیں نا, چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, اسے جابیتن کہا جاتا ہے, تو جواب اس کی جمع ہے. سو واٹر پولز کی طرح بڑے بڑے کھانے کے برتن. یعنی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ کوئی چھوٹا تو نہیں تھا نا. یہ سلیمان علیہ السلام کے جو خدمت میں جن رہتے تھے, ان سے وہ بڑے بڑے کام لیا کرتے تھے. یہ ہے جفان. جفنت ان کی جمع, بڑا کھانے کا برتن. کیسا, پھر اس کی مثال دی گئی ہے, جابیت ان کی طرح, یعنی پولز کی طرح بڑے بڑے برتن. اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے قدور. قدر ان کی جمع ہے, دیگ کو کہتے ہیں. قدر دیگ, قدور دیگیں. کیسی دیگیں, راسیات. راسیتن پہاڑ کہتے ہیں نا, جبل راسن, الجبال راسیات. قرآن مجید میں جبال راسیات, تو کیا مطلب ہے کہ اب پہاڑوں کو کون ہلا سکتا ہے, اتنے مضبوط ہیں جو نہ ہلائے جا سکتے ہوں. تو اتنی بڑی دیگیں, اتنی وزنی دیگیں کہ راسیات یعنی بھاری بھرکم, کہ ان کو اپنی پوزیشن سے کوئی نہیں ہلا سکتا. اب بتائیں, جنوں نے بنائی تھی, تو جن جب بناتے تھے تو بڑی طاقت سے بناتے تھے. یہیں سونے کا بھی اپنا لوہے کا بھی تذکرہ ہے, تانبے کا بھی تذکرہ ہے, تو وہ اس سے پھر دیگیں بنتی تھیں. اب آپ دیکھ لیں کیا بات ہوئی کہ پہلے قلعے بنے, قلعوں کے اندر پھر وہ تصاویر کا تذکرہ آیا کہ جنوں سے تصاویر کا کام بھی لیا جاتا تھا. پھر جفان بنوائے جاتے تھے, یعنی بڑے بڑے برتن. سب برتن ہوں گے تو یعنی بعد میں پھر دیگیں بنیں گی نا, پہلے دیگیں ہوں برتن بعد میں بنے, تو پہلے برتن بنے, پھر دیگیں رکھی گئیں, ان پہ کھانا پکتا تھا. اتنی بڑی دیگیں تھی, اتنے بڑے کھانے کا انتظام تھا. اور جیسے تذکرہ کیا گیا کہ ان کو زرہ بنانے کا حکم دیا گیا کہ آپ زرہ بنائیں, اور کیسی بنائیں, مضبوط ہو, اور اس کے اندر جو کڑیوں کو ایسے ملانا ہے کہ وہ تکلیف دینا ہو جسم کے لیے. پھر آگے ایک لفظ آتا ہے منسا. منسعتن. منسعتن کہتے ہیں عصا کو, ایسا عصا جس پر ٹیک لگا کر کھڑا ہوا جا سکے. یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ. اچھا, عصا, موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو صرف عصا تذکرہ کیا گیا, کیوں؟ کیونکہ وہ اس سے کیا کام لیا کرتے تھے, وہ بکریوں کو چراتے تھے, تو وہ درختوں سے جا کے پتے بھی جھاڑتے تھے, تو اس سے وہ کام لیتے تھے. وہ شاید غالباً عصا ہوتا ہے, اس کے یہاں سے ایسے تھوڑا سا وہ نکلا ہوتا ہے. اور یہ منسا, یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس پر ٹیک لگا کر کچھ دیر کے لیے ٹھہرا جا سکے, تو اس کو منسعتن کہتے ہیں. اس کو منسعتن کہتے ہیں. تو یہ دو اس کے اندر جو الفاظ ہیں قرآن مجید میں, یہ ایک ایک بار استعمال ہوئے, محاریب, تماثیل, جفان, جواب, قدور اور منسع. تو اسی لیے ان کو یہاں پہ میں نے پورا ایکسپلین کر دی. امید ہے آپ کو انشاءاللہ اب یہ یاد بھی رہیں گے. چلیں جی, اب ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں واپس. اوکے جی, آئیے فرحین. یس سر, السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, تو ذرا فضلاً تک تو ایکسپلین کریں. یس سر, واو استنافیہ, لام قسم, قد جو ہے یہ حروف تحقیق ہے, اور آتینا جو ہے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. حمزہ تا یا مادے سے, باب افعال, اور اس میں جو نہانو چھپی ہوئی ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہو جائے گی. اور داوودہ جو ہے منصوب حالت میں یہ مفعول ہو جائے گا. اور منا فضلن, منا جو ہے فضلن سے پہلے آ رہا ہے, جار مجرور ہے, نکرہ کے سے پہلے آ رہا ہے, تو یہ اس کا حال بنا سکتے ہیں سر؟ نہیں, فضلاً مفعول ہے دوسرا. نہیں سر, منا کو فضلن کا حال نہیں بنا سکتے؟ نہیں, نہیں وہ متعلق. ٹھیک ہے سر,
मिन्ना मुताल्लिक हो जाएगा और देखिए ना, फजलन जो है मफूल सेकंड आप हो गौर जाएगा। करें ना, फेल पे गौर करें। आता युती यस देना, ठीक है, यस सर। इसके दो मफूल हो गए। तो क्या फरमाया जा रहा जी है, मुझे बताएं। जो देने वाला है वो कहाँ से दे रहा है? हमें अपने पास से दे रहा है हमने ना। फजल, यस सर, हम में तो से, फेल का यस सर। ताल्लुक बन रहा है कि हाल बन रहा है? जी सर, नहीं मिन्ना जो है मैंने फजलन का नहीं हाल नहीं, बताया था, आपने एक बार ये लाजमी बताया ये था नहीं है, नकीर। आप थोड़ा फेल पर भी गौर करना अच्छा होता है हमने, ठीक है ना। ओके सर। हमने फेल पर भी फजलन गौर तो करना होता है जी 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 कि ये, जी। यानी ये जो चीज जार मजरूर आ रहा है, ये उस एक्शन से रिलेट कर रहा है। यस सर। ओके, जरा तर्जुमा करें। और बिल्ला शुबा यकीनन हमने दिया दाऊद को अपनी तरफ से फजल। ओके गुड। मुझे बताइए फजलन नकीरा क्यों आया है? अ, हमने अपनी तरफ से कौन कोई जवाब देगा? फजल। नो प्रॉब्लम, ऐसी कोई बात नहीं है फरीन, कोई लाजमी नहीं कि कोई बात, हम ये लर्निंग है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर यस में सर। पूछा था कि रजुलिन क्यों नकीरा आया है, तो क्या जवाब था वहां पर? उसके बाद उसकी सिफत, एक आदमी जिसका मतलब उसके बाद उसकी सिफात आ रही थी। अच्छा, उन्होंने रजुलिन नकीरा तज़किरा क्यों किया था, क्या एक्सप्लेनेशन दी थी मैंने? रजुलिन, सर अभी मेरे बस माइंड में वो इतनी सी भूल आयात गए, आ ऐसे कैसे चलेगा? नहीं सर। आरिफा क्या नहीं जवाब सर, दिया आयत था? नहीं आ रही। जी सर, वो यहाँ पे फजलन इसलिए नकरा है कि नहीं, कोई मुझे एक ये आम बताएं कि फजल नहीं था वहां वो। पिछले लेक्चर में रजुलिन नकीरा क्यों था? सर क्योंकि वो किसी खास आदमी के बारे में, जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छा, बारे में खास था, और आदमी को उन्होंने नकीरा कर दिया जाता है, तहकीर उसको के तो बात पर आलम रखा में, जाता है। मतलब, और सर आपने बताया कि उन्होंने मतलब तहकीर के उसमें बताए तहकीर थे के वे लिए में। यूं बोले ना, खास जी नहीं, सर। तहकीर के लिए उन्होंने ऐसे किया था, ठीक है। जी अच्छा, अब कोई बताए यहाँ फजलन नकीरा क्यों है? तो सर तहकीर के लिए ही हुआ यहाँ पर भी। अच्छा, यानी अल्लाह ताला के फजल की तहकीर बयान फरमा रहे हैं, सुभान अल्लाह। इस्तामिली मुखक। जी साइमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्योंकि ये अल्लाह ताला ने अपने पास से फजल दिया, तो सर एक बंदे को बहुत ज्यादा तो नहीं अल्लाह ताला अपने पास से देंगे। अल्लाह ताला का जो है वसअत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुछ फजल दिया अल्लाह ताला ने अपने पास से, इस वेरी तरह के मीनिंग रॉन्ग, में आएगा। वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। ये कहां से तफसीर निकाली आपने? अल्लाह अपने पैगंबर का तज़किरा फरमा रहे हैं, किसी आम बंदे का नहीं। कहां बैठी हैं आप? और दाऊद कौन थे, कौन थे दाऊद? सर पैगंबर थे। कौन से यस पैगंबर थे? क्या दिया था अल्लाह ने उनको, क्या खास दिया था सर, अल्लाह ताला जो ने किसी को नहीं उनको दिया? जो था सर, एक तो उनकी आवाज जो थी वो बहुत खूबसूरत बादशाह थी जब वो बनाया था, पढ़ते, कहां बैठी हैं और आप? पाछा बनाया था। बादशाह बनाया था, इससे बड़ी और कौन सी नेमत मिलेगी किसी पैगंबर को, तो बादशाह बना दिया। यस सर। ये फजलन नकीरा इसी बात पर आ रहा है कि बहुत बड़ा फजल किया था, ओ और सही है सर। पैगंबर का तज़किरा हो रहा है। मिस साइमा, आप कैसी तफसीर निकाल रही हैं? अल्लाह अपने पैगंबर के तज़किरे का इस तरह से तज़किरा फरमाएगा कि कुछ फजल दिया था उसको? अल्लाह ने तो अपने पैगंबरों पे बारिश की है फजलों की, नेमतों की, और बड़े बड़े फजल दिए हैं जो आम लोगों को नहीं मिलते हैं। थोड़ा सा दिमाग को हिलाएं जुलाएं। पैगंबर, नबी, अंबिया, ये कोई छोटी बात से नहीं है, समझ लगी अब? जी सर। सर वो मेरा अंदाजा इसलिए गलत हो गया कि मुझे लगा अल्लाह का जो फजल है वो बहुत वसी है। इसीलिए कहते हैं कुरान में दिमाग अपनी तरफ से नहीं लगाया जा सकता, हद तक, एक हद जी तक, ठीक जी है ना। सर। जी उलमा सर। मना करते हैं ना कि कुरान तजर्बा नहीं हो सकता, क्योंकि मीनिंग गलत निकल जाएगा, मामला दूर चले जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए ये कुरान मजीद रियली बता रहा हूँ, बहुत सेंसिटिव इशू है, सही है ना। जी सर। यानी कुरान मजीद की आयत को एक्सप्लेन करना उनकी, यानी मैं आपसे, असल में मैं आपसे एक्सप्लोर करवाना चाह रहा था, लेकिन पॉजिटिव साइड पर, ठीक है। तो जैसे मैंने इसीलिए आपको एग्जाम्पल दी कि रजुलिन नकीरा क्यों आया था, उन्होंने वहां तहकीर की थी। मैं आपसे यहाँ रिवर्स जवाब चाह रहा था कि अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, वलक़द आतैना दाऊदा मिन्ना फज़लन। ये फिर मिन्ना भी जोर डाल रहा है, ये मिन्ना बाद में भी आ सकता था, जुमला यूं भी हो सकता था, आतैना दाऊदा फज़लन मिन्ना, ठीक है। जी सर।
لیکن یہ منا مقدم کرنے سے کیا ہوا؟ بھائی ہم نے اپنے پاس سے دیا تھا ان کو. ٹھیک ہے, جی سر. ذرا گنوائیں کون کون سے فضل تھے داؤد علیہ السلام پر, ابھی دیکھتے ہیں. سر ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ان کے لیے سر وہ اسٹیپ پہ چلیں, قرآن پاک میں ہے وہ اسٹیپ وائز. سب سے پہلا سر. فضل کیا تھا ان پر؟ سر ابھی جو سر آپ نے بتایا بادشاہت دی تھی. دوسرا سر ان کی جو اس ہے سے وہ بھی ہجرت اوپر ایک اتنی چیز ہے نا, وہ تو آپ بھول رہی ہیں. سر حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے. نبوت, اس سے بڑا بھی کوئی فضل نبوت. ہوگا؟ جی سر. نبوت پہلا, ٹاپ نمبر 1 نبوت. دوسرا جی سر. سر بادشاہت. بادشاہت. ویری گڈ. یہ دو بہت بڑے فضل تھے داؤد علیہ السلام پر. آپ کو پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی لیے دعا نہیں مانگی تھی کہ بادشاہت ملے, کیونکہ آلریڈی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے یہ بات مانگ لی تھی, جی سر. جو اگلی آیات میں آئے گی بھی ایک جگہ پر. اوکے ٹھیک ہے, تو بادشاہت, نبوت اور سر قرات جو تھی خوش الحانی ٹھیک جسے ہے خوش کہتے ہیں. الحانی تھی, اور سر وہ صالح اولاد جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی صورت میں دی گئی تھی. خوش الحانی کے ساتھ اور بھی تو کچھ تھا نا, سر پہاڑوں پرندوں کا ساتھ, پہاڑوں پرندوں کا ساتھ. سر جو ان آپ کی کہتے تھے میت وہ میں پیچھے اسی ریورس میں طرح. کہتے تھے. ٹھیک ہے, جی سر دہراتے تھے وہ. ہاں جی. اور مزید یہ کہ لوگوں سے غنی تھے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو خود کفیل بنایا تھا, یعنی اللہ سبحانہ جی و سر. تعالیٰ نے انہی کو مہارتیں دی تھی جس سے وہ کسی کے محتاج نہیں تھے. زبور ان کو ملی. ٹھیک ہے, تو دیکھیں یہ جی کیا ہے, سر. فضائل ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے فضل بڑا. کیے ان پر. اسی لیے اللہ نے کیا قسم محذوف وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. ٹھیک ہے جی, اوکے, اللہ آسانی جی کرے سر. انشاءاللہ, الحمدللہ. لیکن یہی ہے بس. اب دیکھیں نکرہ اسم کیسے ہو سکتا ہے, یعنی تحقیر کے لیے بھی اور فضیلت کے لیے بھی, بڑا فضیلت کی. دکھانے کے لیے. اب یہاں بڑا کے لیے ہے, غور کرنا پڑے گا ہمیں, صحیح ہے نا؟ جی سر. اوکے جی ٹھیک ہے, گڈ, ماشاءاللہ, ایکسیلنٹ. اسی طرح آیا کریں, بولا کریں, لیکن تھوڑا سا نا دیکھ لیا کریں کہ نبی ہیں اور بیان فرمانے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہے. آئیے جی ادیبہ صاحبہ, جی سر. اگلا حصہ ایکسپلین کریں. یا جبال اوبی معہ والطیر. اوکے یا حرف ندا, جبال منادا, ٹھیک ہے, اوبی امر ہے, انتا اس کا انتا یا انتی؟ انتی. انتی کیوں ہے؟ انتی ہے سر, یہ جبالو کے لیے غیر عاقل ہے اس لیے. ہاں جی, کیونکہ غیر عاقل ہے اس لیے. اوی بی, جی سو اس کا ذرا مادہ اور باب بتا کے ماضی مضارع بتا دیں. سر حمزہ واو با اس کا مادہ ہے, باب تفیل سے, اوبا یؤوبو. اوبا یؤوبو, اوکے گڈ, ہو گیا ماشاءاللہ. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ سر ساتھ ساتھ پڑھنے کے لیے آتا ہے. ہاں جی, اوبا یؤوبو کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ساتھ پڑھنا, یعنی ساتھ ساتھ پڑھنے سے مراد ہے پیچھے ریپیٹ کرنا. پیچھے, جی سر, ریپیٹ کرنا. یعنی جو داؤد علیہ السلام کے ہیں وہ ان کے پیچھے اس کو ویسے ہی گنگنائیں. جی یا سر. جبال اوبی معہو, اب معہو کیا بن رہا ہے اوبی کے لیے؟ سر یہ مفعول فی ہی بنے گا. اوکے, سو ہو ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ نہیں, مفعول سر میں یہ داؤد متعلق علیہ بن رہا ہے السلام نا, کی طرف. مع متعلق ہوتا ہے, مع ظرف ہے. ٹھیک ہے سر. سر یہ داؤد علیہ السلام کی طرف ہوا ضمیر جا ہاں رہی جی, ہے. داؤد علیہ السلام کی طرف. ٹھیک ہے, والطیر منصوب ہے, اس کو مفعول معہو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مفعول معہو. ہاں جی, اچھا اس کے قرآن سر, مجید میں میں نے اس کم کا فعل ایگزامپلز ہیں. محذوف کر دیا تھا. سو یا جبال اوبی معہو والطیر, کیا ترجمہ ہوا؟ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ساتھ پڑھو, اور پرندے بھی. اور پرندے بھی. ٹھیک ہے, اور پرندے بھی. ویری گڈ, آگے چلتے ہیں. آئیے سسٹر شاہینہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, پڑھیں جی اگلا جملہ. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. واو عطف اور النا فعل ماضی, لام یا نون اس کا مادہ, اور فائل اس کا ہوگا نحنو کی ضمیر,
اور لہو اس کا متعلق ہو جائے گا اور الحدیدہ اس کا مفعول ہو جائے گا. ٹھیک ہے، باب افعال جی حدیدہ مفعول لہو کی جی میں ہو ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ لہو یہ ذرا کی ہو ساتھ تھوڑا ضمیر سا کم لے اور مائک پیچھے کریں. جی سر. ہاں جی، ہو ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ہو کہ جی سر یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف. داؤد علیہ السلام کی طرف. تو کیا ترجمہ ہوا؟ اور ہم نے نرم کر دیا ان کے لیے لوہا. لوہا. تو یہ لام یہاں پر لام اختصاص کہلاتا ہے، خاص طور پر جی ان سر. کے لیے. وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. ٹھیک ہے، جی سر. اوکے گڈ، ماشاء اللہ. آگے چلتے ہیں جی. آئیے زویا جزاک اللہ. جی استاد. پڑھیں. ان اعمل سابغات وقدر فی السرد وعملوا صالحا. استاد یہاں پہ ان مصدریہ ہے، اعمل فعل امر، انت اسم فاعل، سابغات اس کا مفعول. ٹھیک کہ ہے، تم بناؤ ذرہیں. ٹھیک ہے. وقدر فی السرد واو عطف، قدر فعل امر باب تفعیل سے، قاف دال را اس کا مادہ، قدر یقدر تقدیرا باب تفعیل سے، فی السرد متعلق فعل. اور اس کی کڑیوں کو بتایا تھا، ایک منٹ، اور اس کی اس کڑیوں کی میں کڑیوں کو اندازہ تینوں کے لگاؤ. ساتھ جوڑ دیں. جی قدر یقدر جی تقدیرا، اندازہ لگانا، یعنی اندازہ درست لگانا ہے. جی کہ جب آپ زیریں بنائیں اور اس میں کڑیوں کو جوڑیں تو کڑیوں میں جو، اسی لیے سرد کی پوری ایکسپلینیشن ہے، یہ خالی ایک لفظ نہیں جس کا ترجمہ کر دیا جائے کڑیاں. اس کی اسی لیے میں نے آپ کو دکھایا کہ کڑیوں کے اندر جب آپ کڑیوں سے جوڑیں اور اس میں کیل لگائیں تو کیل اتنے مناسب ہونے چاہیے کہ نہ وہ جسم کو نقصان پہنچائیں، نہ وہ آپ کے عمل میں رکاوٹ پیدا کریں، اور وہ آنے والے تیروں تلواروں کے لیے ڈھال بھی بن جائیں. یہ ہے السرد کی ایکسپلینیشن. اوکے، جی استاد. یہ ایسا لفظ نہیں ہے جس کا کوئی ایک خاص ترجمہ کیا جائے کہ جی جیسے ہم کہتے ہیں نا صالح کا مطلب ہے نیک. تو السرد بہت سے لفظ عربی میں ایسے ہوتے ہیں جس کی پوری ایک ایکسپلینیشن ہوتی ہے تاکہ ذہن میں ایک نقشہ قائم ہو جائے. اوکے جی جی، تو کنٹینیو. ٹھیک ہے. وعملوا صالحا واو عطف، اعملوا فعل امر اس میں انتم فاعل، عین میم لام باب سین سے، عمل یعملو. اور صالحا استاد یہ محذوف مفعول مطلق کی صفت. ہاں جی، اعملوا عملا صالحا، نیک اعمال کرو. اچھا، جی اب مجھے آپ یہ بتائیں زویا کہ آیات شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی حاکمیت، اپنی ملکیت کا سب سے پہلے اظہار کیا. ٹھیک ہے، پھر جی اپنی حمد کا بیان کیا. اس کے بعد قریش کے ان باتوں کا تذکرہ کیا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں اور آخرت کا انکار کیا. ٹھیک ہے، جی اس کے بعد داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کہ یہ دو جو واقعات لانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ استاد تاکہ قریش کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت اور اس کا اظہار ہو سکے، قدرت کا. یعنی انہوں نے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کیا کی، هل ندلکم علی رجل. جی ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ جی ان کے سامنے دو انبیاء کا تذکرہ کر رہے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل کیا تھا اور ان کو وہ کچھ عطا کیا تھا جو دوسرے انبیاء کو نہیں ملا. ٹھیک ہے، اب اللہ جی سبحانہ و تعالیٰ ان قریش کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی انبیاء آئے جو بڑے فضل والے تھے اور انہوں نے جی وہ کام کیے جو تمہاری عقلیں سوچ بھی نہیں سکتی ہیں. ان کو وہ عطا کیا گیا. تم تو آخرت کے انکاری ہو رہے ہو نا. ان کو دنیا میں جی ہی ایسا استاد. کچھ عطا کیا گیا تھا جو ما فوق الفطرت تھا، جو حیران کن جی تھا، جو معجزات میں سے تھا. تو اب قریش کو وہ پرانے صرف دو انبیاء چنے گئے. اچھا، اور دونوں پر یاد رہے، ان دونوں انبیاء پر انعامات کا تذکرہ کیا گیا. کس کا؟ انعامات کا. انعامات کا. اس بات کو آپ سب نے میرا یہاں نوٹ رکھنا ہے، اگلے لیکچر پر اسی پہ دوبارہ بات ہوگی. اوکے گڈ، جی ماشاءاللہ. تو کیا ترجمہ ہوا؟ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا. کہ تم زرہیں بناؤ اور کڑیوں میں ٹھیک اندازہ کرو اور نیک اعمال کرو، اور اور نیک تم سب اعمال نیک اعمال کرو. کرو. گڈ، ماشاءاللہ. اوکے جی، رافع آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. وعلیکم السلام. آگے پڑھیں.
جی انی بما تعملون بصیر. ہم، انی حرف مشبہ بالفعل اور انا اس میں اسم انا ہے، بما با حرف جر، ما موصولہ ہے، اور تعملون بصیر ما کا صلہ ہم، سوری تعملون صلہ ہو جائے گا ما کا، ہم، اور بما تعملون متعلق خبر انا ہو جائے گا، بصیر خبر انا ہے، یہاں پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے. اچھا اور کیا ترجمہ ٹھیک ہوا؟ ہے انی بما تعملون بصیر. یقیناً میں تمہارے اعمال خوب دیکھ رہا ہوں. سر یقیناً میں ایسے تمہارے اعمال خوب دیکھ رہا ہوں. ذرا خیال کریں نا، آپ کو قرآن مجید سے ترجمہ دیکھ کے تو نہیں پڑھ رہی؟ نہیں سر، دیکھیں یہ ماں تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا، آپ کے ترجمے میں کہیں ماں جی کھڑا ہوا ہے؟ سوری جی، انی بے شک میں جو تم کرتے ہو، جو ہاں عمل تم جی، کرتے ہو فرق ہے جو خوب آپ نے دیکھ رہا پہلے ہوں. بات کی اور جو یہ بات ہے کہ جو کچھ بھی جی آپ سب کر رہے ہیں، انی بما تعملون بصیر، دیکھ رہا ہوں، جی میں نظر رکھے ہوئے ہوں، میری نظر میں ہے سب کچھ. ٹھیک ہے، تو یہ جی انتم کیوں آیا؟ کیونکہ اعملو، دیکھیں اس کا بھی انتم فاعل یہاں پہ، اس کا مطلب ہے کہ آل داؤد سے تذکرہ کیا گیا، یعنی صرف داؤد علیہ السلام نہیں، آپ کی آل بھی اس میں شامل ہے. اعملوا صالحا، ٹھیک نیک اعمال کرنا. تو مجھے بتائیے جی کہ یہ پیچھے احکامات دیے گئے اور ساتھ میں ایک حکم دیا گیا اعملوا صالحا، نیک اعمال کرنا، یہ کیا مطلب ہے؟ جی، یعنی ان سب چیزوں کو کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال پر بھی ہمیں نظر رکھنی ہے سر، کہ نیک یعنی کام اگر کرنا ہے اتنی ساتھ آپ کو نعمتیں دی گئی ہیں، اتنی شکر بھی نعمتیں ادا ملی کرنا ہے، ہے. تو پھر اس کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ اعملوا صالحا، جی نیک اعمال ٹھیک کرو. ہے اسی لیے کہہ رہا ہوں آج کی جو آیات پڑھ رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھنا ہے تاکہ اگلی آنے والی آیات سمجھ آئیں، نہیں تو وہ نہیں سمجھ آئیں گی. اوکے گڈ، ماشاء اللہ. جی جی تو مریم اس سر. پہ آئیے. جی استاد. اوکے پڑھیں آگے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. واو جو ہے استاد استنافیہ لے لیتے ہیں. لی سلیمان لام حرف جر ہے، اور سلیمان جو ہے وہ غیر منصرف اسم کی وجہ سے مجرور حالت میں ہے. تو استاد یہاں پہ ہم اس کو کسی مخصوص فعل پیچھے لے لیں، کیونکہ مطلب لینا پڑے گا سلیمان نا، کے لیے جی کچھ نہ لینا کچھ پڑے تو گا نا. اللہ نے اب دیکھیں ہوا کیا ہوتی ہے، ہوا کو کیا کیا الريح جا سکتا ہے، اس کے لیے کون سا فعل مناسب ہے؟ سخر کر سکتے ہیں. ہاں جی، سخرنا لسلیمان الریح، ٹھیک ہے سر. وسخرنا یعنی ہم نے مسخر کیا سلیمان یعنی ایک علیہ فعل السلام. محذوف ہے، بس اتنا ہم کہیں گے، ایگزیکٹلی ٹھیک ہے نہیں کہہ سر، سکتے ہم. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر اس الریحہ جو ہے وہ اس کا مفعول ہو جائے گا. غدوها شہر، الریحہ جو ہے معرفہ اسم ہے، تو اس کے بعد غدوها شہر کو ہم اس کا حال بنا گڈ. لیتے ہیں ریح جملہ کا. اسمیہ، ہاں یہ ہاں ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ الریح کی طرف، کیونکہ وہ سمائی مؤنث ہے. گڈ. اور غدوها میں غدوها کو مبتدا اور شہر کو خبر لے لیتے ہیں، اور واو عطف، پھر اس کے بعد رواحها اور شہر وہ اسی طرح مبتدا اور خبر، اور یہ اس کا حال ہی بنے گا اس ٹھیک ہے، ریح کا دوسرا. استاد اس کا ترجمہ. ہاں جی ترجمہ کریں. اور ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے لیے ساتھ، پھر اس میں مسخر لفظ بول سکتے ہیں پھر. بالکل بولیں گے، بالکل. اور ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیا. اس کی صبح، استاد اس کو کیسے، اس کی صبح کا سفر ایسے کہیں گے؟ غدوہا، دیکھیں اصل میں غدو کا مطلب ہوتا ہے چلنا. ٹھیک ہے، اچھا اچھا ٹھیک ہے چلنا یعنی، اور یہ لیکن چلنا کیا، صبح کو چلنا، ٹھیک ہے. صبح کے اس وقت. کا دیکھیں اب چلنا ہوا کیا ایک ہوتی ہے، ہوا کے ساتھ آپ کون سا فعل لا سکتے ہیں؟ دوڑ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، نہیں چل مطلب چلتی ہے نا، چل رہی ہے. بالکل بہہ بالکل بھی نہیں استاد، سکتی. بہہ بھی نہیں سکتی وہ تو پانی تو میں. پھر ٹھیک ہے. غدو صبح کے وقت اب کون سا عمل آپ جوڑ سکتے ہیں کہ غدوہا شہر، اس کا، ایک ماہ، اس کا صبح کو چلنا ایک ماہ، ہاں جی، اور اس کا شام کو چلنا ایک ماہ کا. ہاں جی. ولی سلیمان الریح، اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، اس کا چلنا صبح کے وقت ایک مہینے کا مسافت تھا، اور شام کا چلنا
ایک مہینے کی مسافت تھا. ایک مہینے کی مسافت سے کیا مراد ہے مریم مصباح؟ مطلب استاد 1 month کا ڈیوریشن وہ ایک ہی صبح میں وہ مطلب نہیں، کمپلیٹ یہ کر لیتے. ڈیوریشن کی ایگزامپل کیا ہے؟ مطلب کیسے، کیا مطلب ہے اس کا؟ غدوها شہر. مطلب استاد وہ ٹریول کر لیتی تھی نا ہوا اتنی تیز، کیونکہ اللہ نے اس کو مسخر کر دیا تھا نا سلیمان علیہ سمجھ رہا السلام کے ہوں، لیے. بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن یہ اسٹوڈنٹس کو سمجھائے نا، اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک مہینے کی مسافت. مطلب استاد لائک یعنی اتنا کوئک ہو گیا تھا سبحان اللہ کہ یعنی جو ٹائم 1 ایک month منٹ، میں ٹریول. کون ایکسپلین کرے گا کہ ایک مہینے کی مسافت سے کیا مراد ہے؟ اچھا چلیں، مثال کے طور پہ ایک تیز رفتار گھوڑا لے لیجئے، ٹھیک ہے، جی استاد. اس کو دوڑائیے اور ایک مہینہ دوڑتا رہے وہ، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کا یہ ٹھیک ہے. مطلب ہے کہ یعنی آپ ایک گھوڑے کو دوڑائیں تیز رفتار، وہ ایک مہینے تک دوڑتا ہی چلا جائے، جتنی دور وہ جائے گا نا، تو یہ اگزامپل دی گئی ہے غدوها شہر، یعنی اس کا صبح کو چلنا ایک مہینے کی مسافت تک تھا، یعنی اتنی دور تک وہ چلتی تھی، ٹریول کیا. ٹھیک ہے سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر. اتنی دور تک چلتی تھی اور اتنی ہی دور تک. اچھا اس میں کیا آتا ہے تفاسیر میں؟ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس سے صبح چلتے تھے اور دوپہر کو وہ ایران کے علاقے میں کھانا کھاتے تھے، شام وہ بلکہ کچھ وقت تک وہ ایران پہنچتے تھے، ایران سے وہ کابل جاتے تھے اور شام کو کابل سے واپس بیت المقدس. ٹھیک ہے. ٹھیک. لوگ حیران ہوتے ہیں یہ کیا. دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے معجزے تھے اور معجزے ایسے ہی ہوتے ہیں. براق بھی تو ایسا ہی تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب بیت المقدس پہنچا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے اوپر آسمان کی طرف گئے، تشریف لے گئے، تو یہ سب یہ معجزے ہوتے ہیں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. آج تو انسان آرام سے سمجھ سکتا ہے نا. آج کیا اگزامپل ہے مریم مصباح اس کی؟ استاد کوئی بھی کہ آپ صبح بیت المقدس سے اڑیں اور شام کو واپس بیت المقدس آ سکتی ہیں. استاد لائک پلینز کا سفر. ہاں بالکل اگزامپل ہے نا آپ کے سامنے. اب تو لوگوں کا سمجھنا آسان ہے جی استاد کہ جب جہاز کر سکتے ہیں تو اللہ ہے. اللہ تو ہواؤں کو مسخر کر سکتا ہے. ابھی ہواؤں پہ سلیمان علیہ السلام کا تخت اور وہ لے کر جا رہی ہوں. میں کیوں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ ایکسپلین کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس کی آیات جب تک آپ سمجھیں گے نہیں تو آپ کو اگلی باتیں سمجھ نہیں آئیں گی جو آگے آ رہی ہیں، کیونکہ میں آگے دیکھ رہا ہوں نا. اس لیے میں آپ کو یہاں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے استاد جی یہ گل نہ سانو پتہ نہیں، تسی کام دی گل کرو. تو یہ پہلے میں بتا دوں کہ یہ کیوں بعض لوگ آگے تنقید بھی کرتے ہیں نا کہ جی آپ جو ہے نا، ایک آدمی تو نعوذ باللہ لکھ دیا جی فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں، اپنے کام کریں جو کرنا ہے، بس اعراب کریں اور جائیں. یعنی ایک پل برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. کیونکہ پھر وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں سے کہیں سے انہوں نے پڑھا ہے تو وہ اس کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے نا بات، تو پھر وہ برداشت نہیں کرتے ہیں. اگر تو آپ نے استاد مانا ہے تو پھر صبر کریں نا حوصلے سے. استاد کی اختلافی رائے پر بھی صبر کا مظاہرہ کریں. آپ کو نہیں قبول، نو پرابلم، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ استاد کو آپ بے عزت کرنا شروع کر دیں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. اب دیکھیں یہاں پر علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے لام حرف جر کا، کہ آپ دیکھیں پیچھے ہے اوی بھی معہو یا جبالو اوی بھی معہو، وہاں ہے مع اور یہاں ہے لام حرف جر. ان دونوں کا فرق ہے. وہاں پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر نہیں کیا گیا تھا. اس مریم سمجھ رہی ہیں؟ جی بہت پیاری بات ہے. جی استاد مسخر نہیں کیا گیا تھا. کیا کیا گیا تھا؟ ساتھ ان کے، یعنی ریپیٹ کریں وہ ان کے ساتھ اللہ نے لگا دیا تھا. حکم کس نے دیا تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالی. کس کو؟ پہاڑوں کو. اس کا مطلب پہاڑ اور پرندے اللہ کی بات مان کر مانتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کی بات کو ریپیٹ کرتے تھے. یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں پہ سلیمان علیہ السلام آرڈر کر رہے ہیں، یہاں پہ ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں دے دیا گیا ہے. یہ ہے لام حرف جر. یہ دونوں کا فرق ہے. وہاں مع، یہاں لام. وہاں مسخر نہیں، یہاں مسخر، تسخیر ہو گئی کہ ہوا کے اوپر قابو ہے سلیمان علیہ السلام کا. کہیں ہاں جی آج مجھے افریقہ لے چلیں، چلے جی ہوا چل پڑی ہے، اوپر تخت رکھ دیا گیا، جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسے ہے. اوکے اگلا جملہ کریں. جی استاد.
وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ. واو جو ہے وہ عطف لے لیتے ہیں. اسلنا جو ہے فعل ماضی, سین یا لام اس کا مادہ ہے باب افعال سے, اور نحنو اس کا فاعل ہے. لہو جو ہے متعلق فعل, ہو جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف راجع ہے, اور عین القطر جو ہے مفعول بھی مرکب اضافی کی فارم میں جو ہے. قطر کا کیا مطلب ہوتا ہے استاد آپ تانبا ہوگا, تانبا, ٹھیک ہے تانبا, ٹھیک ہے. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ کیا ترجمہ ہوا استاد؟ اسلنا کا مطلب بہا دینا نا, بہا دینا. اور ہم نے بہا دیا ان کے لیے تانبے کے چشمے, تانبے کا چشمہ, چشمہ آئینہ, ٹھیک ہے, ایک تانبے کا ٹھیک ہے. اب چشمہ. پیچھے آیا تھا نا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ, تو داؤد علیہ السلام جب لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے لوہا پگھل جاتا تھا, نرم ہو جاتا تھا, سافٹ ہو جاتا, جیسے چاہتے تھے اس کو موڑ لیتے تھے. تبھی تو وہ بنے گا نا سابغات, سرد, ایسے تو نہیں بن سکتا جب تک لوہا پگھلے گا نہیں. یعنی دیکھیں ہے کوئی آج جس کے ہاتھ میں لوہا آئے اور وہ نرم ہو جائے پیپر جیسا یا کاٹن جیسا, تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا. اوکے, گڈ ہو گیا, ماشاء اللہ. آئیے مس عظما. جی سر, اگلا پڑھیں جملہ. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ. واو عطف ہے, اور من الجنی کو متعلق کریں گے ہم اسی محذوف فعل کے جو ہم نے اوپر محذوف تصور کیا تھا. نو. اچھا سر, تو سر پھر ہم اس کو خبر جملہ مقدم بنائیں گے. استئنافیہ ہے, جملہ استئنافیہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب دیکھیں من الجنی کے بعد کیا آ رہا ہے, من یعمل بین یدیہ, تو سر اس کو پھر ہم خبر مقدم اور مبتدا مؤخر کر لیں گے. بالکل ایسے ہی بنے گا یہ. اچھا ٹھیک ہے سر. تو من الجنی کو سر پھر خبر مقدم بنا کے من موصولہ کو ہم مبتدا مؤخر کریں گے. قرآن مجید میں جہاں بھی آپ کو ایسی آیات ملے نا, ومن الفلان من, سیدھی اسٹریٹ فارورڈ, قرآن مجید میں بہت سی آیات ایسی جو ایسے ہی شروع ہوتی ہیں. من کے بعد اسم ہوگا, اس کے بعد فوراً ہوگا من, تو بس اسٹریٹ فارورڈ, ویری سمپل. خبر مقدم, من اسم موصول, مبتدا مؤخر. جی سر, اوکے. تو اس میں صلۃ الموصول ہے یعمل بین یدیہ باذن ربہ, اور یعمل عملا یعمل سے فعل مضارع ہے. اس میں ہوا فاعل ہے جو من موصولہ کی طرف ریورٹ ہو رہا ہے. بین یدیہ یہاں پر ظرف مضاف الیہ ہو کر متعلق ہو رہا ہے یعملو کا, اور باذن ربہ متعلق ثانی ہے یعملو کے. کیا ترجمہ ہوا ومن الجن من یعمل بین یدیہ باذن ربہ, اور جنوں میں سے جو عمل کرتا تھا کہیں گے سر, یا کام کرتا تھا ان کے سامنے ان کے رب کے حکم سے. ہاں جی, ان کے رب کے حکم سے. ویری گڈ. یعنی جنوں میں سے, یعنی یوں سمجھ لیجئے تابع کر دینا نا. من یعمل بین یدیہ باذن ربہ, یہ جو باذن ربہ یہ بتا رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ان کے سامنے ان کے تابع کر دیا. اوکے سر, ٹھیک ہے. اور جو ان کی یعنی ومن الجن, جنوں میں سے تھے, من یعمل بین یدیہ باذن ربہ. اچھا, یعمل مضارع کیوں آ رہا ہے؟ من جو سر یہ کنٹینیویشن میں بتانا ہے. یہ آپ نے بہترین جواب دیا. تمام اسٹوڈنٹ ذہن میں رکھیں, قرآن مجید میں فعل مضارع کنٹینیویشن کے میننگ میں آتا ہے, یعنی وہ کنٹینیو ان کو وہ کام کرتے رہتے تھے. اوکے جی, آئیے مس فہیمہ. جی سر, جی اگلا پورشن پڑھیں. جی. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. واو عاطفہ, من یہاں پر شرطیہ ہے, یزغ کیونکہ آگے فعل مجزوم ہو رہا ہے, اور یزغ منہم عن امرنا یہ پورا جملہ تو شرط ہے, اور آگے نذقہ من عذاب السعیر اس کا جواب الشرط ہے. یزغ جو ہے زا یا غین مادہ ہے اس کا باب دعات سے, اور منہم متعلق ہے, ان امرنا بھی متعلق ہے, یہ مضاف مضاف الیہ ہو کے, اور انجار ہے.
اور نزغہ میں زال واو اور اتنا کاف. ترجمہ کرنے پہلے وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا. جی سر جی یزغ کا ایگزیکٹ مجھے میننگ بتا دیجئے. زاغ کیا یزیغ کا ہوگا؟ مطلب بیسیکلی ہوتا ہے ٹیڑھا ہو جانا یا ایک طرف سے ہٹ جانا، کسی دوسری طرف مائل ہو جانا. تو یوں سمجھ لیں اس کے آپ ہٹ جانے کے میننگ لے لیجئے، سرکشی کرنے کے میننگ میں لے لیجئے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا. کہتے ہیں دل ٹیڑھے ہو گئے. جی جی زاغت القلوب، دل ٹیڑھے ہو گئے. کیا ہوتا ہے بیسیکلی سرکشی پر اتر آنا، حکم کو چھوڑ دینا، ہٹ جانا. ٹھیک ہے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو کوئی ان میں سے ہٹ جاتا تھا ہمارے حکم سے. ہٹ جائے گا، شرط آ رہا ہے نا. جی 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 صحیح ہے. نُزِغْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اس میں زال واو قاف مادہ ہے، باب نون ہے، اور ساتھ ہو ضمیر اس میں مفعول بھی ہے، اور نحنو اس کا فاعل ہے، اور یہ بھی مجزوم ہے مان کی وجہ سے. من عذاب السعیر اس میں متعلق ہے. یہ ہو ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ من کی طرف. ویری گڈ. اذاقہ یذیقو اس کا مطلب ہوتا ہے چکھانا، ٹیسٹ کروانا. تو کیا ترجمہ کریں گی؟ جی پورے کا میں کر دیتی ہوں. وَمَن يُزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور ان میں سے جو ہٹتا ہے ہمارے حکم سے ہم چکھاتے ہیں اس کو جلنے کا عذاب. سعیر آگ کا عذاب، سعیر آگ کا عذاب. من عذاب آگ کا عذاب. تو یہ پھر یعنی اللہ تعالیٰ نے جنوں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، اور ان میں سے جو کوئی پھر جنوں کی عادت ہے نا سرکشی کرنا، بغاوت اختیار کرنا، تو ان میں سے جو کوئی پھر بغاوت اختیار کرتا تھا، سرکشی کرتا تھا، یعنی اچھا کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا بِإِذْنِ رَبِّهِ، ان کے رب کے اجازت سے. تو اللہ فرما رہے ہیں جو پھر کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے نا، وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، کہ ان پھر جنوں میں سے جو کوئی بھی ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرتا، سرکشی کرتا، حکم نہ مانتا، ہٹ جاتا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اسے آگ کا عذاب چکھاتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے اوپر سلیمان علیہ السلام کو اس طرح سے ان کو بادشاہ بنا دیا تھا. اوکے جی آگے چلتے ہیں. عتیقہ آئیے. جی سر. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. یہاں پہ جملہ فعلیہ ہے. یعملون باب سین سے، عین میم لام مادہ، اور ہم اس کا فاعل ہے. لہو متعلق ہو جائے گا. ما یشاء یہاں سے مفعول شروع ہوگا، اور میم مفعول میں ما موصولہ ہے. ہاں مفعول میں ما موصولہ ہے. اوکے. اور یشاء اس کا صلہ ہے. شین یا حمزہ مادہ، باب سین سے، شاء یشاء. ٹھیک ہے. ہوا ما یشاء ہوا فاعل. جی یہ ہوا فاعل کون ہے یشاء کا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام. یعملون کا ہم فاعل کون ہے؟ یہ جن ہے. اور لہو میں ہو فاعل مجرور ضمیر کون ہے؟ یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام. اتنی بات کا کیا ترجمہ ہوا؟ یعملون لہو ما یشاء. جی وہ بناتے تھے ان کے لیے جو وہ چاہتے تھے، یعنی وہ کرتے تھے. یعملون لہو وہ ان کے لیے وہ کرتے تھے، ما یشاء جو سلیمان علیہ السلام ان سے چاہتے تھے. اب دیکھیں جو وہ چاہتے تھے، اب اس کا بدل آ رہا ہے نا، تو یہ ما اس میں موصول جو ہے یہ اس سب کا آگے بدل آ رہے ہیں. من محاریبا و تماثیلا. اب تماثیلا بھی مجرور ہے، من حرف جر کی وجہ سے عطف ہو رہا ہے. وہ جفان مجرور ہے. کل جوابی جفان کی صفت ہے. قدور یہ مجرور ہے من کی وجہ سے. راسیات یہ صفت ہے قدور کی. آپ ذرا ترجمہ کر دیں. جی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کرتے تھے جو وہ چاہتے تھے. قلعے محارب، قلعے تصویریں اور برتن حوض کی طرح
ہاں جی اور بڑے جمی برتن جی کنٹینیو رکھیں. جی جی سر ہوز کی طرح برتن اور جمی ہوئی دیگیں. جمی ہوئی بڑی دیگیں, بڑی تگڑی دیگیں. اوکے اگلا جملہ پڑھیں. اعمالو آل داود شکرن. اعمالو یہ امر ہے, عین میم لام مادہ باب سین سے. آل داود یہ مفعول ہے اور شکرن یہ بھی مفعول ہے. آل داود مفعول نہیں ہے, یا ندا منادہ ہے, مرکب اضافی ہے, یا محذوف ہے. ٹھیک جی ہے. سر جی جی سر وہ اعملوا سبق آل دیکھ داود, اے آل داود عمل کرو. شکرن مفعول مطلق ہے اعملوا کے لیے. جی ٹھیک کیا ہے سر. ترجمہ کریں گی اعملوا آل داود شکرن؟ اے آل داود شکر کرتے ہوئے عمل کرو. شکرانے کے طور پر عمل کرو, شکر کے طور پر عمل کرو. ٹھیک ہے. کیوں کہا گیا یہ بتائیے عتیقہ؟ مطلب پیچھے جو قلعے تصویریں اور وہ سارے برتن اور جمی ہوئی دیگیں بناتے تھے, تو اس کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ کا شکر کرو. تو ہمیں اس سے کیا سبق لینا چاہیے؟ کہ ہم پہ جو نعمتیں ہوئی ہیں ہم بھی اس کے بدلے میں شکر کریں اللہ تعالیٰ کا. کیسے؟ اللہ کی عبادت کر کے, تسبیح کر کے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اعملوا آل داود شکرن, یعنی آپ پر اتنی بڑے انعامات کیے ہیں آل داود, اب اس کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ شکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے اعمال کریں. یعنی شکر کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ اعمال کے ذریعے کرنا ہے, عمل کرنے ہیں. عمل میں صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج نہیں ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا ہے اس سے منع ہونا ہے, جو کرنے کا کہا ہے وہ کرنا ہے. عتیقہ صرف نماز ذکر نہیں ہوتا ہے. جی جی سر. ٹھیک ہے, یعنی اس کا جو مفہوم ہے بڑا گہرا ہے. اس کی تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے عرض کی, اے میرے رب میں تیرا شکر کس طرح ادا کر سکتا ہوں جبکہ شکر ادا کرنا بھی تو تیری نعمت ہے. عتیقہ سنا آپ نے جواب کہ جی شکر سر. ادا کرنا بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا, کیسے شکر ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم نے میرا شکر ادا کر دیا جب تمہیں یہ معلوم ہو گیا کہ تمام نعمتیں میری ہی طرف سے ہیں. تو دیکھیں میری بہنوں, میری بیٹیوں, میرے بھائیوں, ہمارے ارد گرد بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جن کی طرف ہماری نظر نہیں ہوتی ہے, جن کی طرف ہم دیکھتے نہیں ہیں. ہم کمیوں کی طرف دیکھتے ہیں, اور جو اللہ کی بے تحاشا انعامات کی بارش ہوتی ہے ہم پر, ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں, اور اس وجہ سے ہم ناشکری کر بیٹھتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے نعمتوں پر. جس نعمت کا شکر ادا کریں گے وہی بڑھتی جائے گی. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. علم کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے عتیقہ؟ اللہ نے علم دیا ہے, کیسے ادا کریں شکر؟ اس علم کو آگے پھیلائیں. ویری گڈ, اس علم کو آگے پھیلائیں, یہ ہے اس کا شکر ادا کرنا, اس پر شکر ادا کرنا. اللہ نے مال دیا ہے, کیسے ادا ہوگا شکر ادا؟ ہاں جی, اللہ کی راہ میں خرچ کریں. ویری گڈ. اللہ نے صحت دی ہے, کیسے شکر ادا ہوگا؟ اس صحت مطلب اپنی زندگی میں اچھے اعمال کریں. صحت ہے اللہ تو کے لیے لگا دیں اس کو, اللہ کی خاطر اس کو کھپا دیں. پی ایچ ڈی کرنے میں نہیں خالی, اللہ کے لیے بھی ذرا کچھ نکالیں وقت, یعنی جہاں جہاں ہم موقع ملے. اللہ نے آنکھیں دی ہیں, شکر کیسے ادا ہوگا؟ ان سے وہی صحیح والی چیزیں دیکھی جائیں. ان سے وہی دیکھا جائے جس کی اجازت اللہ نے دی ہے. جی. اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ ہمیں بولنے کی استطاعت, زبان دی ہے, اس کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, اور اس کی تسبیح بیان کریں, اور حق بیان کریں. حق بیان کریں, سچ بولیں, جھوٹ نہ بولیں, غیبت نہ کریں, چغلی نہ کریں, زبان سے اچھی باتیں کریں, تبلیغ کریں, دعوت کریں. زبان سے شکر, یہ شکر ہے, زبان کا شکر ہے. اسی طرح ہمارے جسم میں ہر چیز کا شکر موجود ہے. اچھا, پھر کوئی مجھے بتائے گا کہ جسم کے 360 جوڑے ہیں, ان کا شکر ادا کیسے کیا جا سکتا ہے؟
کون بتائے گا؟ ہاں جی فہیمہ، کیا وہ حدیث ہے کہ 360 جوڑوں کا شکر ادا کیا جائے؟ جی سر جی مجھے ایگزیکٹ حدیث نہیں یاد، نہیں لیکن آپ مفہوماً آپ کو مفہوماً بتا دیجئے. جی جو ہم یہ اشراق کے ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں 12 نفل ادا کرنے کا کہا گیا ہمیں یہ کہ جب 12 آپ وہ کہاں ادا سے آئے؟ اچھا تو 2 سے ہی لے کے ہیں، 12 تک. 2 جی ہیں. جی جی اور رحم کرو اچھا ساڈے صحیح تے. جی پتہ صحیح نہیں ہے 12 15 17 کتھوں کڈ لیا سی. 2 صحیح ہیں ہے خالی، ٹھیک 2 رکعتیں ہیں. جی جی ٹھیک صحیح ہے، جی اوکے ٹھیک ہے ہم ٹھیک. آگے چلیں. تو وہ 2 رکعت جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ سارے کے سارے جو آپ کے جسم کے جوڑ ہیں ان کا صدقہ ہو ان کا جاتا ہے. صدقہ ادا ہو جاتا ہے. جی اب اصل میں ہمارے سارے کوئی بڑھاپے میں ہڈیوں کا مریض ہو جاتا ہے، کوئی جوڑوں کا مریض ہو جاتے ہیں نا. بالکل جی جی اس کی وجہ بالکل. کیا ہوتی ہے؟ اشراق کی نمازیں نہیں پڑھی ہوتی. ٹھیک ہے، صحیح بات اشراق کا وقت کب ہوتا ہے؟ اب ذرا 12 سے پتہ لگے گا آپ نے وہ کیا جواب دینا ہے. نہیں سر جی فجر کی نماز کے قضا ہونے کے 15 منٹ کے بعد داخل ہو جاتا ہے وقت ہاں اس جی، کا. جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے 10 منٹ کے بعد جی اشراق کا وقت، اشراق دوحا اسی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں جی 2 رکعت نماز جی ادا کر لیں تو یوں سمجھیں آپ نے 360 جوڑی ہیں نا، جی ان کا بالکل. صدقہ ادا کر دیا. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہڈیوں کے ڈاکٹر تو نہیں تھے نا. بالکل. آپ کو اس دور میں کیسے پتا تھا 360 جوڑے جو ڈاکٹر آپ تلاش کرتے پھر رہے ہیں؟ صحیح بات. سوچے نا، یہ بھی اللہ بالکل تعالیٰ کی عطا تھی. اس وقت کس کو پتا تھا بے شک 360 جوڑے؟ بے شک. اوکے جی آگے چلتے ہیں. ماشاءاللہ ویری گڈ. اس طرح اپنے ذہن کو ہم نے ایکسپلور کرنا ہے، ایسے ہی چیزوں کو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی لیے آسانیاں فرمائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ روزے پسند ہیں وہ داؤد علیہ السلام کے ہیں. وہ احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ کو جو نماز سب سے زیادہ پسند ہے وہ داؤد علیہ السلام کی ہے. کان ینام نصف اللیل، اور وہ آدھی رات تک سوتے تھے. وہ یقوم ثلثہ، اس کے تیسرا حصے کے لیے کھڑے ہو جاتے. وہ ینام سدسہ، اور اس کے چھٹے حصے میں تھوڑی دیر سوتے تھے. وکان یصوم یومن، ایک دن روزہ رکھتے. ویفطر یومن، اور ایک دن وہ افطار کرتے یعنی روزہ نہ رکھتے. ولا یفر اذا لاقا، اور جب جنگ میں دشمن سے مقابلہ ہوتا تو کبھی وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے نہیں تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند تھی ان کی باتیں. تو الحمدللہ. جی عتیقہ آخری پورشن بھی کر دیں ذرا. جی سر. وقلیل من عبادی الشکور. قلیل سر یہاں پہ نکرہ مبتدا بنے گا؟ نہیں یہ شکور آپ کو نظر نہیں آ رہا مبتدا مؤخر؟ جی تو اس کو پھر خبر مقدم کہہ دیں خبر گے. مقدم، یس. ٹھیک ہے. اور من عبادیہ یہ اس کی صفت ہو جائے گی. یہ اس کی قلیل صفت ہو جائے کی. گی. ٹھیک ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ اور بندوں میں سے، اور میرے بندوں میں سے بہت کم شکر ادا کرتے ہیں. نہیں، بہت کم شکر ادا کرنے والے. ٹھیک ہے، کرنے والے. جی. یہاں بڑا پیارا نقطہ ایک موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ من عبادی. کیا فرمایا تھی کا؟ من عبادی. اور الشکور کون سا اس میں؟ فعول وزن پہ مبالغہ ہے. مبالغہ کیا مطلب ہوتا ہے مبالغے میں؟ بہت زیادہ شکر کرنا. بہت زیادہ شکر ادا کرنا، یعنی شکر ادا کرنے کا حق ادا کر دینا. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قلیل من عبادی. قرآن مجید میں جہاں بھی من عبادی آیا ہے نا، عبادی، تو سمجھ لیں وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ آلریڈی بخشے ہوئے ہیں. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ان کو اپنی رحمت میں لیا ہوا ہے، اسی لیے فرمایا عبادی، میرے بندے، میرے بندے. علماء کا یہ نقطہ ہے اس میں. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ یعنی میرے بندے شکر تو کرنے والے ہیں، من عبادی، لیکن جو شکر کا بالکل ایگزیکٹ حق ادا کرنا ہے نا وہ ذرا تھوڑے ہیں. یعنی اس لیول پر بہت کم لوگ آئیں گے. سمجھ آئی بات مس عتیقہ؟ جی سر آ گئی. اوکے جی الحمدللہ. آگے چلتے ہیں. یہ ان پہ میں رک کے آپ سے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگلی آیات اس پورے قصے کے ریورس ہیں.
یہاں انعامات کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 بڑے پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کو انعامات دیے، ان پر بہت بڑا فضل کیا، اور پھر انہیں یہ کہا کہ وہ اس فضل کے بدلے میں نیک اعمال کریں اور شکر ادا کریں اپنے اعمال کے ذریعے۔ لیکن جو اگلی آیات آ رہی ہیں 6-7 وہ ڈیفرنٹ ہیں، یہ ساری ہمارے لیے بڑی سبق آموز ہیں۔ اس میں ہمیں جو سبق مل رہا ہے میں آپ سے اینڈ پہ پوچھوں گا۔ اوکے آئیے سائمہ سعدیہ جی۔ لما کیا کرتا ہے جب ماضی کے ساتھ آتا ہے؟ سر اس کو ظرف کے میننگ میں آ جاتے ہیں، جبکہ شرط کے بھی ساتھ آتے ہیں۔ شرط تو بڑی گل بھول جاندے ہو، چھوٹی یاد رکھ دے ہو۔ جملہ شرط اور جواب شرط بتائیں۔ سر قدین الموت علیہ، سوری قدین علیہ الموت، اوکے ما دل، جی سر یہ، اور ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من اوکے، سنات۔ سو آپ ذرا ایکسپلین کریں الموت تک۔ جی سر، سر فا جو ہے وہ استنافیہ کہہ لیں گے، لما جو ہے وہ ادات شرط ہو جائے گا، قدینہ جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے متکلم کا، اس کا نحنو جو ہے وہ فاعل ہے، جب مقرر کر دیا ہم نے، علیہ اس پر، سر ہی جو ہے سر یہ جو ضمیر ہے سر سلیمان علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ اشارہ کریے، ادھر راجع ہے، الموتا سر اس کا جو ہے وہ مفعول ہو جائے گا، اور جب ہم نے مقرر کر دی اس پر موت، فیصلہ کر لیا، قضا یقضی کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ سے مطلب آ جاتا ہے کہ یعنی ان کے بارے میں موت کو طاری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، یعنی فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کر لیا اور نافذ بھی ہو گیا۔ جی سر، الا حرف جر آ رہا ہے نا، الا حرف جر کو عربی مفہوم میں کہا جاتا ہے استعلا، یعنی اوپر حاوی ہونا کسی چیز کے، یہ الا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اوکے جی سر، اوکے آگے چلیں، پھر کیا ہوا؟ ما دلہم علی موتہ، ما دلہم سر دل یدلو، دال لام لام اس کا مادہ ہے، المضاف ہے، اور اس کا مطلب ہے بتانا، سوری دال لام لام، دال لام لام سر مرج نہیں ہو رہا، فعل ماضی ہے، دل کی ہو یدلو گیا تانوں؟ ماضی، سر ماضی میں مضاف، ماضی میں مضاف، سر مضاف نہیں ہے، المضاف سر جس میں مرجنگ ہوتی ہے، مضاعف ہوتا ہے وہ سر، مضاعف، ہاں جی، وہ اس کو چھوڑیں، وہ ڈسکس نہیں کرنا ہم نے۔ جی سر، سر یہ ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے اس کا مفعول ہے، نہیں بتایا ہم نے، نہیں بتایا انہیں، علی موتہ ہی، سر علی موتہ ہی جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا دلہ کے، اس کی موت کے بارے میں، ٹھیک ہے، ہم اس کا مفعول ہے، دلہ کا فاعل بتائیں جی مجھے۔ سر دلہ کا ہوا، نہیں غلط کر دیا آپ نے، دیکھیں پہلے تو دیکھیں ما نفی اور الا آ رہا ہے حصر کے مفہوم کے لیے، تاکید کے لیے، ما اور الا دونوں نفی ہیں، یہ دابت سر الارض پھر فاعل ہے دلہ کا، او مرکب جی اضافی سر، حالت رفع میں یہ ہے فاعل، ما دلہم علی موتہ الا دابت الارض، دابت الارض کس کو کہتے ہیں؟ سر دابہ جو ہوتا ہے جانور کے میننگ میں آتا ہے، جانور، زمین کا جانور، زمین کا جانور، وہ کون سا ہے؟ سر یہ انسیکٹس جو ہوتے ہیں، اچھا لبو جی کیڑا انسیکٹ سی؟ کھٹمل؟ نہیں سر وہ دیمک ہوتی ہے نا جو چیزوں کو ہاں کھاتی جی ہے، یوں بولے نا، جی سر، وہ ایک ہی ہے، دابت الارض ایک کو کہتے ہیں جو زمین کی چھوٹی موٹی چیزیں لکڑی مکڑی سب کھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں دیمک، ٹھیک ہے۔ جی سر، جی سر، آپ نے تو انسیکٹ، اس کے اندر تو بہت کچھ آ جائے گا۔ اوکے عربی میں اس کو کہتے ہیں آراداتن، کیا کہتے ہیں؟ آراداتن، یہ اس جانور کا نام ہے، دیمک جسے ہم کہتے ہیں آراداتن، اردن سے ہی نکالا انہوں نے، چونکہ یہ زمین کی چیزوں کو کھا جاتا ہے، مٹی بھی کھا لیتا ہے۔ اوکے سو کیا ترجمہ ہوا یہاں تک؟ سر اردی تک کر دوں؟ ہاں جی سر نہیں بتایا انہیں اس کی موت کے بارے میں، جب تک، نہیں سر میرے سے نہیں ہو رہا یہ، دیکھیں
فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے ان کی موت کا فیصلہ کر لیا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، ان کی رہنمائی سلیمان علیہ السلام کی موت کے بارے میں نہیں کی سوائے دیمک نے. سوائے دیمک نے، جی. وہ کیسے کی؟ تاکلوا من ساعتہ، اچھی طرح پڑھے ذرا، یہ آپ کو مطالعہ تاکلوا من پاکستان کی کتاب نہیں پڑھ رہے. سر تاکلوا من ساعتہ، تاکلوا جو ہے سر یہ دعوت الارض کے لیے بولا جا رہا ہے. یہ کیا اور من بولا جا رہا ہے؟ یہ ساعتہ صفت ہے، حال ہے، کیا ہے؟ سر یہ دعوت الارض کا حال ہوگا کہ اس نے حال کھا ہوگا، لیا. کیونکہ دابہ مضاف ہے اور معرفہ ہے، جی سر. اس لیے یہ جملہ اس کا حال ہے. تاکلو کا فاعل کیا ہے؟ سر تاکلو کا فائل جو ہے سر ہوا، سوری تاکلو کا فائل جو ہے سر یا یاکلو ہیا، کیونکہ سر دعوت ال جو ہے مؤنث ہے. مونس ہے. من ساعتہ منصوب کیوں ہے؟ سر من ساعتہ سر یہ مرکب اضافی بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے تاکلو کا. کیا ترجمہ ان کی ہوا تاکلو من ساعتہ؟ یہاں تک کہ دیمک نے کھا لیا ان کی چھڑی کو، ان کے عصا کو. اچھا جی، آپ نے کیا کر دیا. وہ فرما رہے ہیں ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، نہیں رہنمائی کی ان کی موت کی سوائے اس کے کہ دیمک نے ان کی چھڑی کو کھاتے ہوئے. ٹھیک ہے، کھاتے ہوئے. جی ایک تاکل فعل مضارع آ رہا ہے نا، یہاں اب آپ سے ایک جی. سوال ہو سکتا ہے کہ جی دلہ مذکر آ رہا ہے اور تاکل مؤنث آ رہا ہے، یہ کیا فرق ہے؟ یہاں مؤنث، دلہ میں مؤنث کیوں نہیں آیا؟ کوشچن بنتا ہے نا. جی سر. وہ اس کا جواب یہ ہے کہ فاعل اور فعل میں بہت فاصلہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اس وجہ سے. جی سر. اوکے، آگے چلتے ہیں جی. آئیے مس عظما. یہ اچھی بات نہیں، آپ ہینڈ ریز نیچے کر دیتی ہے، پھر مجھے تلاش کرنا پڑتا ہے. سوری سر، اگلا جملہ جی پڑھ. میری باری. جی. فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. جی. فا استنافیہ ہے، لما شرطیہ ہے، اور خرہ جو ہے وہ فعل الشرط ہے، فعل ماضی ہے، باب دوات سے، خوا را را مادہ ہے، اور ہوا اس میں فاعل ہے جو راجع ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف. تبینت باب تفاعل سے چوتھا صیغہ ہے. الجنو اس میں فاعل ہے اس کا، اور یہ اس لیے چوتھا صیغہ آ رہا ہے کہ الجنو کلیکٹیو ناؤن ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ چوتھا صیغہ آیا. ان کو سر یہاں پر المصدر المؤول کے طور پہ لے سکتی ہوں میں اس کو یہاں پر، یا مخففہ لوں اس کو؟ اچھا ایک منٹ، یہ پتہ کیا ہے یہاں پہ باب تفاعل سے ہے. اوکے، اس کا کیا جی. چکر ہے؟ یہ واحد مؤنث کیوں آ رہا ہے؟ یہ صرف کلیکٹیو کی وجہ سے نہیں آ رہا. اچھا. کلیکٹیو جو آتا ہے نا یہاں پہ، یہ اس کی وجہ ایک یہ بیان کی جاتی ہے، جیسے آپ اگر ایک جملہ لکھ لیں قال النساء. جی. نساء کیا ہے؟ مؤنث ہے کہ مذکر ہیں؟ مؤنث ہے اور مکسر جمع ہے. ٹھیک ہے، میں نے کیا لکھا؟ قال النساء، اور ایک میں جی. لکھتا ہوں قالت النساء. ٹھیک ہے جی. ادھر بڑا ایک پیارا سا ایک مفہوم موجود ہے، قالت النساء. اوکے، یہ بلا وجہ نہیں ہے. اچھا. اگر میں کہتا ہوں قال الرجال اور میں کہتا ہوں قالت الرجال، دونوں ٹھیک ہے. جی. جی ہم تو یہ بالکل. سٹوری کہہ دیتے ہیں نا جی جمع مکسر آیا ہے تو اس لیے یہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا. جی سر. ادھر جب قلت مراد ہو تو جنس کے ریورس فعل آتا ہے. اچھا. قلت مراد ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جنس کے ریورس فعل آتا ہے. ہاں جی. قال اچھا. النساء سے مراد ہے کہ عورتیں کم تھیں، اوکے. جہاں اسپیسیفک کرنا ہو.
کہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں مطلب یہ کہ مفہوماً مطلب ہے کہ عورتیں کو بہت زیادہ نہیں تھی، تھوڑی تھی، صحیح ہے نا؟ جی سر ٹھیک ہے. اور جب تو یہاں بھی قالت جنات النساء کم تو اس تھے. کا مطلب عورتیں زیادہ تھیں، ضروری نہیں ہمیں کوئی تعداد کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے سر سمجھ گئی. صحیح ہے. جی سر بالکل سمجھ گئی. فلما خر تبینت الجن، اب دیکھیں جو جن تھے یہ خاص جن تھے جو اس وقت سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود تھے اور ان کو انہوں نے کسی کام میں لگایا ہوا تھا. جی بالکل سر. پوری دنیا کے جنوں کو تو نہیں پتا چلا نا، جنوں کی تعداد تو سارے جن تو نہیں وہاں موجود تھے کہ وہاں کانفرنس ہو رہی تھی. کیا خیال ہے؟ جی سر بہترین. تھوڑے ہی تھے نا جو جن کو انہوں نے کسی کام دھندے میں لگایا ہوا تھا بھی تم یہ بناؤ بیٹھ کے. اوکے جی سر بالکل. فلما خر تبینت الجن، اتنی بات کا ترجمہ کر دیں. تو جب وہ بلندی سے پستی پہ گرے. نہیں بلندی پستی نہیں ہے، کیا کر رہی ہیں آپ؟ کہاں بلندی پستی کا لفظ؟ سر خرہ کا مطلب میں نے نکالا تھا اصل میں ڈکشنری سے. نہ نکالے نا، میں بتا دیتا ہوں نا. اچھا سر ایسے نہ کرے نا، بلندی پستی آپ کو لفظ لانے پڑیں گے، سمجھ لیں. ٹھیک ہے سر. خرہ اور ساقطہ کا مطلب کیا ہے؟ ساقطہ کا مطلب گر جانا. اوکے کیسے گرنا؟ ڈونٹ میٹر، ڈز ناٹ میٹر. جب ہم کہتے ہیں خرہ تو اس کا مطلب منہ کے بل گر جانا. اوکے سر. جب انسان کھڑا ہو اور اس کو موت آئے تو وہ کمر کے بل گرے گا کہ منہ کے بل؟ اور وہ سٹک کے اوپر سہارا بھی لے کر کھڑا ہو تو الٹیمیٹلی انسان کا جھکاؤ جو کہ سر جس طرف ہے وزن سارا اس طرف ہے تو وہ منہ کے. اسی لیے نا وَخَرُّوا رُكَّعًا سُجَّدًا. اچھا ٹھیک ہے سر بالکل. خرہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی سر کے بل جھک جانا، سر کے بل گر جانا نیچے. تو اب اسی لیے جہاں بھی قرآن مجید میں آیا کہ وہ سجدے میں گر گئے تو وہاں سقطہ نہیں آیا، خرہ آیا. سجدے میں انسان سر کے بل ہی ہوتا ہے نا. جی سر. اسی لیے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ساقطہ اور خرہ میں یہ فرق ہے. ساقطہ کا بھی مطلب ہے کہ وہ گر گیا، بٹ کیسے گرا ہمیں نہیں معلوم، کمر کے بل سر کے بل جیسے بھی. خرہ اٹ اسپیشل تھنگ کہ بھائی منہ کے بل گر گئے. صحیح ہے. فلما خرہ. جی سر. آگے پڑھیں. تو جب وہ گرے یا منہ کے بل گرے. نہیں بس ہم گرے کریں گے. دیکھیں اچھا ٹھیک ہے میں سر. نے تو جب بہت ساری چیزیں نا ہماری انڈرسٹینڈنگ میں رہنی چاہیے. ٹھیک ہے سر. اوکے. تو جب وہ گرے تو جنوں پر واضح ہو گیا. ویری گڈ. جنوں پر واضح ہو گیا. آپ دیکھیں ان مصدریہ آئے گا مفعول بن کر یہاں پر. ٹھیک ہے. جی سر بالکل ٹھیک ہے. تبینہ کا. اب ذرا اس کو ایکسپلین کریں آگے. ان المصدر المؤول آ گیا. لو شرط ہے پھر دوبارہ سے. کانو فعل ناقص ہے اور اس کا اسم ہے ہم. اور یعلمون الغیبہ جملہ اسمیہ کانو کی خبر بن رہی ہے. یعلمون عملہ یعلمو سے فعل مضارع کا صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا. اس میں ہم مفعول ہے اور الغیبہ فاعل ہے اور الغیبہ مفعول ہو رہا ہے یعلمون کا اور یہ پوری خبر کانو بنی. اور ما لبسو سے جواب شروع ہو رہا ہے لو قسمیہ کا. ما نفی ہے. لبسا یلبسو باب سین سے یہ فعل ماضی یہاں پر ہے اور اس میں ہم فاعل ہے. اور فل عذاب المہینی یہ متعلق ہو رہا ہے لبسو فعل کے لیے. اور العذاب المہینی مرکب توصیفی ہے. المہینی اسم الفاعل ہے. ٹھیک ہے. کیا ترجمہ ہوا ما لبثوا فی العذاب المہین؟ شروع سے کر دیں. ان لو کانوا یعلمون الغیب. سر میں فلما سے شروع کرتی ہوں. تو جب وہ گرے جنوں پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب جاننے والے ہوتے تو اس رسوا کر دینے والے عذاب میں نہیں ٹھہرتے. ہاں جی. تو یہ رسوا کر دینے والا عذاب کیا تھا؟ یعنی ان کو یہ علم نہیں ہو سکا کہ وہ وفات پا چکے ہیں تو وہ کاموں میں لگے رہے. العذاب المہین کیا ہے؟ العذاب المہین جو غلامی کا عذاب تھا سر. ہاں جی. عذاب میں پڑے ہوئے تھے نا کہ سمندروں میں غوطے نکال کے لا رہے ہیں، تھکے جا رہے ہیں اور
بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور جناب کولو کے بیل کی طرح گھومے ہی جا رہے ہیں جی اس کام میں وہ نہ پڑتی جیسے نا کہتے ہیں سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اب اصل میں عذاب کا جی جی مطلب یہ ہے کہ تنگی ہونا کسی کہتے نہیں یار یہ تو میرے لیے عذاب بن گیا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ جی مطلب بالکل سر. مشکل ہو رہی ہے, پریشانی کا شکار ہو گیا ہوں میں. عموماً جملہ جی بولا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ وہ والا عذاب ہے, یہ جی وہ نہیں جو روز قیامت ہونا ہے. دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. اور یہ کسی کے پاس بند کے کام کرنا یہ عذاب المہین تھا, کہ یعنی بیسیکلی ذلت والا تھا نا کام, کہ اب آپ پابند ہیں ہر کام کے اور آپ کی اپنی کوئی آزادی نہیں رہی. ٹھیک ہے جی سر. جی سر. تو مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے ہمیں کیا پیغام دیا ہے؟ اس آیت میں بہت واضح پیغام یہ ہے کہ جنوں کو جو لوگ سمجھتے ہیں غیب دان اور ان کو پاورفل سمجھتے ہیں, یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جن کچھ بھی نہیں جانتے, غیب کا انہوں کو کچھ جی بھی نہیں پتا. اگر جی انہیں سر. پتا ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کی موت کو ان کو پتا چل جاتا. کتنے سال سلیمان بالکل علیہ السلام عصا پر ٹیک لگائے رکھے انہوں نے؟ سر ایگزیکٹ نمبر نہیں یاد مجھے, بہرحال کافی سالوں لیکن کی بات تھی, بھول مجھے کافی بھی گیا سال. ہے, جی کافی سالوں کا معاملہ جی تھا. بلکہ ایک تفسیر میں نے یہ پڑھا تھا کہ جنہوں نے پھر پتہ کیا کیا, انہوں نے جی ایک لکڑی لی اور اس کو رکھا, اور وہ جو اس کو رکھ دیا, چھوڑ دیا. جتنا حصہ اس لکڑی کا گلا تھا نا, جو جی عصا جی سلیمان علیہ السلام کا تھا, تو انہوں نے پھر پیمائش کی, انہوں نے ایک لکڑی رکھ دی, دیکھتے ہیں کتنی دیمت کاٹتی ہے نا اس کو, کتنی کھاتی ہے. تو انہوں نے دیکھا اچھا اس لکڑی کے ساتھ موازنہ کیا کہ اتنی دیمک کا جو اتنا پورشن دیمک نے کتنے عرصے میں کھایا. یہ کیلکولیشن انہوں نے کی تھی اچھا ڈیوریشن پتا کرنے. ان کو اوکے ڈیوریشن سر. پتا کرنے جی کے لیے کہ بھائی سلیمان علیہ السلام کب سے اس عصا پر یعنی ان کو موت آ چکی تھی. جنہوں نے یہ چیک جی کیا سر. تھا. اچھا یہاں پر جنوں کے غیب کی میں آپ کو ذرا پاکستان کا معاملہ بتاتا چلوں کیا ہے پاکستان میں کیا ہوتا ہے. پاکستان میں فراڈیہ کیا کرتے ہیں, یہ جو عامل جی شامل ہیں یہ کیا کرتے ہیں جی, جی یار ہمارے گھر میں بڑے مسئلے ہیں, پہنچ گئے عامل کے پاس. عامل کیا آئے گا جی میں پتہ کرواتا ہوں. وہ جن آئے گا, ہاں جی بتاؤ جی کیا مسئلہ ہے اس کا. وہ کہے گا یہ اس کی پھوپھی نے کیا ہے, اس کی پھوپھی نے اس پہ تعویذ کیا ہوا ہے. اس کو یہ بات جی کیسے سر. پتہ چلی پھوپھی نے تعویذ کیا ہے؟ اس میں بتائیں جن کیا کرتا ہے یہاں پر. سر یہ موکلات کا کوئی جی وہ ہوتا ہے. کرتے کیا ہیں جی وہ, یہ کیا کھیل ہے؟ سر یہ موکل ان کے قابو میں ہوتے ہیں اور یہ بھیجتے ہیں, اور یہ جا کے بس ان کی کنورسیشن سن کے اس سے اندازے لگا لیتے ہیں کہ ان کے اختلافات کس سے ہیں. ویری تو گڈ, بس وہ آرام سے پھر یہ والا اس چکر کا ہے. نام لگا دیتے ہیں. اور جی لوگ سمجھتے ہیں دیکھا میں کیا سی نا, پھپھو نے کام کرایا. جی اور جی وہ جنوں کو بھیجتے ہیں, جن جاتے ہیں, جا کے دیکھتے ہیں اے مائی دا کتنا رولا ہے. جی بالکل. وہ کہتے ہیں یہ مائی دا رولا جڑا نا سس نال ہے, پودے جن سس دے گل پا دیندے نے. اور سسوں جی سر. ساس کو پوچھتے ہیں ہاں بھائی اس کا رولا اس کا بہو کے ساتھ مسئلہ ہے. اور جی جن نے دسیا سی کہ یہ اینے کام کیتا ہے. نہیں بس اب مس عظما یہ بات میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے. جی سر بالکل کیا ہے جی, صحیح ہے وہ سر. فلاں نے جن نے بتایا ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے. اور ماشاءاللہ میں وہ بندہ بھی مذہبی, میں کہ یار حد ہو گئی ہے یار, تم بھی ایسے سوچتے ہو, تمہارا دماغ بھی ایسے کام کرتا ہے. کیا فائدہ اس دینی علم کا کہ تم آج بھی یہیں کھڑے ہو. یار خدا کا واسطہ کچھ عقل کا استعمال کرو. یہ جن فراڈی ہیں, یہ تو لڑائیاں کروانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے پاکستان خاص بالکل طور پہ پنجاب میں جو ہے نا, گھروں میں لڑائیاں فساد انہوں نے ڈالے ہوئے. بالکل سر وہ جی ایسے ہی ہے. بالکل آگے پوچھتے ہیں جی موکل کو بلاؤ, جی موکل کہتا ہے اس کی فلانی ساس نے کیا, فلانی پھپھو نے کیا, فلانی خالہ نے کیا. اور موسٹلی ڈالتے عورتوں پر ہی ہیں, یہ بھی بتاؤں آپ کو. جی سر. مردوں پہ کیوں نہیں ڈالتے؟ ان کو پتا ہے مرد اتنے کہ جی مرد اتنا ضعیف ویلا الاعتقاد نہیں, مرد نے جی آسانی سے ماننا نہیں. عورتیں آسانی سے مان جائیں گی. یہ پھپھی ساس جی بہو چاچی تائی مامی, یہ تو مسئلہ ہی نہیں نا, کیونکہ آلریڈی لڑائی ہے. پہلے ہی مجھے ناپسند ہے, مجھے تو صرف کسی کے کان سے سننا ہے کہ اس نے کیا ہے بس. آپ دیکھ لیں گھر میں جی کسی کو فساد ہو نا, کسی آپ کے رشتہ دارنی کے ساتھ,
تو بس اس کے وہ کو بات کری ہلکا سا کر دیں، ہاں میں نے بھی سنا تھا اس کو کہتے ہوئے، بس پھر آپ دیکھیں کہاں بات پہنچتی ہے۔ یہ وہی جن، کچھ بھی نہیں ہے ان کے اختیار میں، کچھ نہیں ہے، یہ سب فراڈ، یہ سب جن فسادی ہیں۔ کئی یعنی پاکستان میں بہت سے خاندانوں کو اجاڑا انہیں جنہوں نے کروایا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ان فسادیوں سے بچائے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام پر انعامات کا تذکرہ کیا ہے، اگلی آنے والی آیات ناشکری کے بارے میں۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 اپنے انبیاء کا تذکرہ کیا، ان پر انعامات کی بات کی، ان پر فضل کی بات کی، اور پھر انہیں احکامات دیے کہ وہ اس کے بدلے میں کیا کریں۔ اب جو نیکسٹ آیات آ رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں 2 ایسے، یعنی یہاں 2 سینیریو دیے، 2 انبیاء کا تذکرہ دیا جن پر فضل کیا، جن پر انعامات کی بارش کی، اور انہوں نے بھی ثابت کر کے دکھایا آگے سے اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے شان کو بیان کرتے ہوئے۔ اب اگلی آیات میں اللہ نے سیم 2 اور واقع بیان فرمائے ہیں جو ناشکری سے متعلق ہیں، وہ ہم پڑھیں گے کہ اس کی سزا پھر کیا ہوتی ہے۔ جیسے آج ہم نے ڈسکس کیا شکر، کس چیز کا شکر کیسے ادا کرنا ہے، تو یہ اب ہمیں اپنے ارد گرد غور کرنا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی کمی ہے اس کمی پر نظر نہ ڈالیں، جو اللہ نے عطا کیا ہے اس پر نظر رکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے برسات کی ہے آپ پر انعام کی اس پر نظر رکھیں۔ میں یہاں ایک حدیث ہے تفسیر میں میرے سامنے، اللہ کرے آج آئے تو میں آپ کو سناتا ہوں، پھر وہ میرے خیال ہے شاید اگلے لیکچر میں ہے، تو اس میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا ہے۔ ان آیات سے ہمیں شکر کی تاکید میں، اگلی بھی شکر کی طرف لے کے جاتی ہیں، لیکن اگلی آیات میں اللہ نے ہمیں انداز دکھایا ہے کہ پھر کیا ہو تو کیسے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنا شکر گزار بنائے، اور یہ دعا لازمی یاد کر لیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ بھی غالباً سلیمان یا داؤد علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ہے۔ اس کا مطلب ہی ہے رب اوزعنی، یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر، میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ کس بات پر؟ ان نعمتوں پر جو تو نے مجھے دیں، میرے والد کو دیں، میری اولاد کو، یعنی اور بہت پیاری دعا ہے یہ۔ اس دعا کو یاد کیجیے اور نماز میں مانگا کیجیے، اور ویسے بھی مانگ لیا کیجیے، اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ برکتوں کے سائے میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہماری کوئی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ سے اس کو دور فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد